بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے اور کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور اسی تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ان باتوں کو کبھی مت بھولنا، اپنی موت کو، اللہ کو، دوسروں کے قرض کو، ماں باپ کی نصیحت کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے وعدے کو، اپنی زندگی کے مقصد کو، صلح رحمی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے کیونکہ اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے تو صرف ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، پھر دیکھنا برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ نعمت کی بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے اور استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ بعض دفعہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ رشتے ہوتے ہیں موتیوں کی طرح، اس لیے اگر کوئی گر بھی جائے تو اسے جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ والدین کی دی گئی ہوئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس لیے اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کچھ خاص لوگ ہی وجائے زندگی ہوتے ہیں جن کے بغیر بھری دنیا خالی لگتی ہے۔ اس دنیا میں وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو۔ فکر نہ کرو، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ تو آپ کی نیکی کو نہ لوگوں کی زیادتی کو۔ بات صرف احساس کی ہے اور یہ احساس کسی کو تو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ کسی کے دل سے گزرنا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اس میں ٹھہر جانا۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہو جانا اور وہیں اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہو جانا۔ اس دنیا میں دکھ صرف اسے ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہو جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والا دوسروں کو 100% بتا رہا ہوتا ہے۔ عزت و تعریف لوگوں سے مانگی نہیں جاتی بلکہ اسے اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیا جائے۔ اس دنیا میں علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ اپنی تعلیم کو کبھی بھی اپنی ذہانت سے نہ الجھائیں کیونکہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل ہونے کے بعد بھی آپ اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی بلکہ تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔
زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ سبق ہے پر ہم سیکھتے نہیں۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، کیونکہ اس کے آخرت کے بارے میں سوچنا آپ کا اس شخص کے لیے محبت کی پہلی دلیل ہے۔ جب کبھی اکیلے رہ جاؤ تو پریشان مت ہونا، کیونکہ اللہ تمہارے ہر وقت ساتھ ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، اس لیے جتنی بار کی جائے گی روح میں اتنا نکھار ہوگا۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، کیونکہ کبھی کبھی تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، کیونکہ ناکاموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور میدان میں کھیل رہے کھلاڑی نہیں بلکہ وہاں آئے تماشین کیا کرتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ ان کے لیے نہیں کرتے۔ وقت نے گرایا ہے تو وقت ہی اٹھائے گا، کیونکہ آج اگر زوال ہے تو کل عروج بھی آئے گا۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا نہ دعا لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہ جاتے ہیں۔ اپنے سچا ہونے کی دنیا کو دلیل مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں تمہارا رب جانتا ہے اور اس لیے تمہیں کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ جب کوئی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتا ہوا دیکھے اور پھر بھی خاموش رہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دنیا میں پچھتاوا بھی ظرف والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر یقین کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے، کیونکہ بے ضمیر اور بے اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو
اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے لی۔ بڑے بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کرو، پھر دیکھنا ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ گھر کے اندر جی بھر کر رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو وہی لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے تو ساری عمر کی اچھائیاں کونے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا سا ہے کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے۔ قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ زندگی کا سفر تو بس اتنا سا ہی ہے کہ آتے ہیں اذان پر اور چلے جاتے ہیں نماز پر۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ بستر اٹھا کر مسجد جا نہ سکے، لیکن خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ یہ مسجدیں بھی زبردست انصاف کی جگہ ہیں، جہاں امیر اور غریب دونوں ساتھ مل کر اپنے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ اس دنیا میں اچھے انسان کی تعریف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا ہمدردی سے کیا ہوا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، پر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کے منصوبے بنانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیں، لیکن دھیان رہے آپ کے پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جب آپ کا رویہ دوسرے لوگوں کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کے اصلی چہرے سامنے آتے ہیں۔ تم پہ لازم ہے کہ تم اس وقت ہنسنا سیکھو جب تمام لوگ تم سے رونے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ اگر آپ حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجائیں۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کا مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، کیونکہ یہ اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ کا شکر کریے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔
इस दुनिया में इल्म का दुश्मन तकब्बुर है, अकल का दुश्मन गुस्सा, सब्र का दुश्मन लालच, अमल का दुश्मन रिया, सच्चाई का दुश्मन झूठ और इंसान का दुश्मन शैतान। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू, नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं कि फिर से गुनाह करने के लिए बाहर निकल जाएं। कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुद गर्जी में, क्योंकि हालात तो ऐसे हैं कि लोगों को खुदा भी याद नहीं। एक ये जहां है, एक वो जहां है, और इन दो जहां के दरमियां बस फासला है एक सांस का। जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। नदामत के चिरागों से बदल जाती है तकदीरें, क्योंकि अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। इस दुनिया में माँ बाप जिंदगी में एक बार ही मिलते हैं, इसलिए जिंदा हैं तो कद्र करें, क्योंकि बाद में बेवजह कोई दुआ देने वाला नहीं होगा। बनना है तो दीनदार बनो, मालदार तो फिरौन भी था। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज्यादा भरने लगे हैं। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाए। सोच समझकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज तुम मिट्टी के ऊपर करोगे, कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब देना पड़ेगा। फितरत का तकाजा ये है कि इंसान जन्नत भी चाहता है और मरना भी नहीं चाहता। इंसान को खुश रहना चाहिए, ना कि खुश फहमी में। अपने दिल को भी गुस्ल दिया करो, और दिल का गुस्ल तौबा में है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जवानी में निकाह कर लेता है तो उसे देखकर शैतान चीख उठता है कि हाय अफसोस कि इसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता। पहला, बिला वजह की गपशप, दूसरा फजूल खर्ची, और तीसरा लोगों से मांगना। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, इसलिए ये मत सोचो कि कब देगा, क्योंकि वो जब देगा बेहिसाब देगा। हजरत अली ने फरमाया कि जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर जिंदगी तक महदूद होते हैं, क्योंकि आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे हमें रूहानी मोहब्बत होगी। अपनी जिंदगी में ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। हजरत अली से पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है, तो हजरत अली ने जवाब दिया, जिसमें जितना ज्यादा एहसास होगा वो उतना ज्यादा कीमती होगा। जो लोग बर्दाश्त करते हैं उनके साथ उठा बैठा करो, क्योंकि इस तरह से तुम्हारी कुव्वते बर्दाश्त बढ़ जाएगी। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो तुम्हें अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। अपने गम की नुमाइश ना कर, अपने नसीब की आजमाइश ना कर। जो तेरा है तेरे पास खुद आएगा, हर रोज उसे पाने की ख्वाहिश ना कर। तेरी तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही। ए इंसान मुस्कुराना सीख ले, वजह तलाश ना कर। जिंदगी गुजारने के 6 असूल। पहला, दुआ से पहले यकीन करना सीखो। दूसरा, बोलने से पहले सुनना सीखो। तीसरा, खर्च करने से पहले
कमाना सीखो। चौथा, लिखने से पहले सोचना सीखो। पांचवा, हार मानने से पहले एक और कोशिश करना सीखो। और छठा, मरने से पहले जीना सीखो। इस दुनिया में तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ एक ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकती है। और ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बहुत खुश होता है। सब्र ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की ज़बान है, आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है और दुआ मोमिन का हथियार। हम ख्याल लोगों का एहतराम सब करते हैं, लेकिन इख्तलाफ करने वालों का एहतराम सिर्फ बुलंद किरदार वाले लोग करते हैं। जो लोग दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, हकीकत में वो गैर मालूम तौर पर खुद ही से नफरत कर रहे होते हैं। रोजाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। जो शख्स अकल रखता है वो अक्सर खामोश रहता है। हजरत अली ने फरमाया कि इस दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इंसान में बस उसका हाल बेहतर होगा जो अपने घर में मौजूद होगा। हर एक को जल्दी माफ कर दिया करिए, क्योंकि किसी को माफ करने के लिए उसकी रूह का निकलने का इंतजार ना करें। इस दुनिया में अपने आप को अक्लमंद समझने वाला शख्स हमेशा दूसरों के बारे में कोई ना कोई मनफी राय देता रहता है। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिल अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होती। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो अल्लाह ताला तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। 4 चीजें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। पहला, नमाज में दिल को। दूसरा, तन्हाई में सोच को। तीसरा, महफिल में जुबान को। और चौथा, रास्ते में निगाह को। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब वाकिफ है, लेकिन वो चाहता है तुम सब्र करो ताकि तुम और मजबूत हो सको। इस दुनिया में मोहब्बत इज्जत होती है, खैरात नहीं, और ये नसीब से मिलती है, औकात से नहीं। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो और मांगते रहो। वो देगा, वही देगा, क्योंकि वही दे सकता है। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि गौर से अजान की आवाज़ सुनने से ही दिल को सुकून मिल जाता है। जिस किताब में औरतों को पर्दे का हुक्म है, उसी किताब में मर्द को निगाह झुकाए रखने का भी हुक्म है। इस दुनिया में किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देख लो, क्योंकि इख्तिलाफ शख्सियत को बयां कर देता है। इस दुनिया में ज़बानों के पीछे मत चलो, क्योंकि कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। इस दुनिया में एक नस्ल की गई जहालत दूसरी नस्ल की रिवायत बन जाती है, और वहीं तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। हजरत अली ने फरमाया कि तन्हाई में गुनाहों से बचो, क्योंकि इसका गवाह खुद अल्लाह ताला होता है। जब गुनाहों के बावजूद रब आपको इज्जत की नियामत मुसलसल दे रहा हो तो होशियार हो जाओ और इस बात को याद रखो कि तुम्हारा हिसाब
अनकरीब सख्त तरीन होने वाला है। बेशक अक्लमंद आदमी वो शख्स है जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को रोकता है और गुस्से के वक्त अपने जोश को मिटाता है। जिंदगी थका देने वाली चीज है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, क्योंकि वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं। आसानी का इंतजार करना भी इबादत है, क्योंकि आजमाइशें हमेशा नहीं रहती। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की बहुत धीमी मगर वाज़े आवाज है। कभी भी किसी को अपने साथ जबरदस्ती बांधे मत रखना, क्योंकि आपका ऐसे करने से उनकी सारी तवज्जो आज़ादी की तरफ होगी। कश्ती भी बिल्कुल रिश्तों के जैसे होती है, क्योंकि जब तक छेद ना हो आराम से चलती रहती है। जरूरी नहीं है कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, क्योंकि कभी कभी आपको हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। सीधे दरख्त और सीधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं। तकलीफ इंसान नहीं उनके लहजे देते हैं, और कभी कभी इंसान के अल्फाज एक हंसता बसता इंसान मार देते हैं।